ٹھہرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان میں مجھے ایک اہم کام نپٹانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تم سونے کا اتنا ذخیرہ کر لو کہ تمہاری آئندہ زندگی مالی طور پر خوشگوار انداز میں گزرتی رہے۔ سچ پوچھو تو میرے لیے اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اندر سے آشا کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی ساس سے توے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رامو نے میری طرف دیکھا اور ہم دونوں ہی مسکرا دیے۔ آؤ ذرا دیکھیں تو کہ ہوتا کیا ہے، اس نے کہا۔ رسوئی میں تو تھا، صبح میں نے اس پر روٹیاں پکائی تھی، پھر اب کہاں گیا توا؟ ہوش میں رہ بہو، مجھ سے پوچھ رہی ہے کیا میں نے بیچ کھایا تیرا توا؟ میں اکیلی تو نہیں تھی گھر میں، لیلا سارے سمے میرے ساتھ موجود تھی، پوچھ لے اس سے قسم دے کر۔ تو میں اپنے میکے والوں کو دے آئی ہوں توا؟ مجھے کیا پتا، تو نے اپنی اماں باوا کو نہیں دیا ہوگا تو تیرے آدمی نے بیچ کھایا ہوگا۔ اے مجھ دکھیا کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ یہ کیا ادھم ہو رہا ہے آشا؟ رسوئی سے توا غائب ہے اور تمہاری ماں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے میکے والوں کو دے آئی۔ وہ ایسے ہی ننگے بھوکے ہیں نا کہ ہمارے 2 ٹکے کے توے کے لیے جانے کب سے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ بیٹا تیرے سسرالی تو سب ساہوکار ہیں، ایک چور تو میں ہوں جو تیرا 2 کوڑی کا توا بیچ کر اپنا حلوہ مانڈا چلا رہی ہوں۔ خاموش رہو۔ آشا میری ماں چور ہے کیا؟ یہ میں نے کب کہا؟ گھر کی کوئی چیز غائب ہوگی تو کیا میں اس سے نہیں پوچھوں گی؟ تو وہ اپنے میکے لے کر گئی ہے۔ رامو اب اپنی ماں کی طرف پلٹا، پھر اپنے غصے کو وزن دینے کی نیت سے وہ گھر سے نکلا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ گلی میں گھر سے تھوڑی دور نکل کر وہ ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا؟ غلطی میری تھی، توا ایسی چیز ہے جو دن میں 2-3 بار گھر والی کے کام آتی ہے۔ سونا بناتے سمے میں یہ بات تو بھول ہی گیا تھا۔ کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتا کہ ایک بے وقت سے توے سے ہم نے کیا کام لیا۔ تمہاری آئندہ کی ضروریات کے کچھ دور تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد میں نے ادھوری بات کو مکمل کرنا چاہا، لیکن رامو نے میری بات کاٹ دی۔ میں بہت صابر آدمی ہوں، دیکھا جائے تو میرے لیے توے کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہی کافی ہے۔ یہ 2-2.25 لاکھ میں تم کیا کر لو گے؟ ذاتی مکان اور نئی ٹیکسی خریدنے کے بعد بھی بہت کچھ بچ جائے گا۔ پھر بھی میں چاہوں گا کہ کسی ناگہانی ضرورت کے لیے تمہارے پاس کچھ سونا پڑا رہے، اس لیے مجھ پر کوئی بار نہیں ہوگا۔ تم جتنا چاہے لوہا لا سکو، اسے سونے میں بدلنے کے بعد میں بے فکری سے واپسی کے سفر کا آغاز کر سکوں گا۔ مگر میں اس کا کروں گا کیا؟ پڑا رہے گا تمہارے پاس، تمہارے کام نہ تو تمہارے ذریعے دوسروں کے کام آ سکتا ہے۔ تمہیں اپنے ارد گرد ہزاروں مستحق لوگ نظر آئیں گے جن کے لیے 200-400 روپے بھی بڑی بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مجھے تو حیرت ہے کہ تم اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہو، لیکن سیٹھ گرداری لال کو تم نے زمین میں گڑی ہوئی دیگ کا قصہ محض اس لیے سنایا تھا کہ آئندہ کے لیے راہ ہموار رہے۔ وہ بات تو اس سمے کی تھی جب مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے کتنی رقم ملے گی۔ رقم سننے کے بعد تو میرا دماغ ہی ہل کر رہ گیا تھا۔ ہوٹل سے روٹیاں لے کر واپس آتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ ارے مارے گئے، ہمیں وہ بریف کیس چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر کسی بچے نے اس کا ڈھکن توڑ پھوڑ دیا تو گھر میں نوٹ ہی نوٹ بکھر جائیں گے۔ تو کیا وہ لاک نہیں تھا؟ نہیں، تالا تو لگا ہوا ہے۔ پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سیتا کو معلوم ہے، وہ اس کا خیال رکھے گی۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ میدان صاف پاتے ہی رامو کے بچوں نے بریف کیس کی طرف رجوع کیا تھا، مگر سیتا کی مداخلت کے باعث کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ رات میرے لیے بڑی بھاری تھی۔ میں مسلسل یہ سوچتا رہا کہ رامو رازداری کے ساتھ اتنی رقم کی حفاظت کیسے کرے گا۔ پھر جب وہ اس رقم کو خرچ کرنا شروع کرے گا تو لوگوں کو دولت کے حصول کا کیا ذریعہ بتائے گا، جبکہ اس کے شب و روز اور آمدنی کے ذرائع رشتہ داروں سے لے کر محلے والوں تک ہر ایک کی نگاہ میں تھے۔ کافی دماغ سوزی کے بعد میں نے ایک آدھ تجویز سوچی لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے ذریعے ملنے والی رقم کی وجہ سے کسی دشواری سے دوچار ہو۔ دیر سے سونے کی وجہ سے میں تاخیر سے بیدار ہوا۔ اس وقت تک رامو بازار کا ایک چکر لگا چکا تھا۔ گھر کے لیے توا لانے کے ساتھ ہی وہ موٹی آہنی چادر کے کئی ٹکڑے بھی لے آیا تھا۔ مزید عقل مندی یہ کی تھی کہ جلد سوکھنے والے سیاہ رنگ کا ایک ڈبہ اور برش بھی لیتا آیا تھا تاکہ لوہے کو سونے میں بدلنے کے بعد رنگا جا سکے اور ان ٹکڑوں کی قدر و قیمت بعد النظر میں کسی پر ظاہر نہ ہو سکے۔ ناشتے کے بعد رامو نے کچھ اہم مشوروں کے حوالے سے خود کو میرے ساتھ بیٹھک میں بند کر لیا اور ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہ بتاؤ تم اس رقم کو استعمال کس طرح کرو گے؟ مکان اور نئی ٹیکسی کے بارے میں بتایا تو تھا تمہیں۔ یہ اچانک تبدیلیاں رونما ہوں گی تو تمہارے جاننے والوں کو شک نہیں ہوگا؟
میں نے اس پر کافی غور کیا ہے. مکان خرید تو ضرور لوں گا، پر آشا کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ میرا ذاتی مکان ہے. بات جب کرائے کے بہتر مکان میں منتقلی کی ہوگی تو کوئی بھی شبہ نہیں کر سکے گا. یہی ترکیب ٹیکسی کے بارے میں سوچی ہے. البتہ گاڑی نئی لینے کے بجائے پرانی ہی لینی پڑے گی. وہ کیوں؟ یہاں گاڑی لینے میں بھی بڑے جھمیلے ہیں یار. گاڑی کی درخواست کے ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ رقم کہاں سے آئی، اس پر انکم ٹیکس ادا کیا یا نہیں، اور ایک بار انکم ٹیکس والے پیچھے لگ جائیں نا تو مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے. میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا. یہاں ہندوستان میں لاٹریوں اور انعامی ٹکٹوں کا رواج تو ضرور ہوگا. ہاں 1,00,000 روپے کی لاٹری کے لالچ میں برسوں سے ریڈ کراس کا ٹکٹ لیتا آ رہا ہوں، پر آج تک انعام نہیں نکلا. تھوڑی سی محنت کر لو تو کسی انعامی ٹکٹ والے کا پتہ چلاؤ اور اسے 1,00,000 سے 10-5 ہزار زیادہ دے کر ٹکٹ لے لو. جب تم انعامی رقم اپنے نام سے وصول کرو گے تو کچھ چھپانا نہیں پڑے گا، ڈنکے کی چوٹ پر پیسہ خرچ کر سکو گے. تجویز تو تمہاری بہت مناسب ہے. اس نے سونے میں بدلے ہوئے پہلے آہنی ٹکڑے پر برش سے رنگ پھیرتے ہوئے کہا. میں آج جا رہا ہوں. جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرنا. تم نے امبالے میں مجھے بہترین رفاقت مہیا کی ہے. میں تمہیں ہمیشہ سکھی دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں تمہارا قیام کہاں ہوگا؟ ابھی کچھ نہیں پتا. مجھے کچھ کام نمٹانے، پھر جہاں ڈیرا ڈالا تو میں ضرور آقا کروں گا. مگر اس وقت تک تو میں بھی اپنے گھر بدل چکا ہوں گا. خیر، میں تمہیں اپنے سسرال کا پتہ دے دوں گا. تھوڑی دیر میں لوہے کے تمام ٹکڑے سونے میں تبدیل ہو کر سیاہ رنگ میں چھپائے جا چکے تھے. پھر بھی میں نے اس سے وہ کتیا بھی مانگ لیا جو ایک روز پہلے وہ توے کے ٹکڑوں کو کاٹنے کے لیے بازار سے لایا تھا. کتیے کو سونے میں تبدیل کرنے کے بعد ہم نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا. تمہیں جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو وہ بریف کیس سے لے لو. دروازہ کھولتے کے ساتھ ہی رامو نے مجھے پیشکش کی. پر کس لیے؟ مجھے رقم نہیں چاہیے. واپسی کا سفر مفلسی کے عالم میں تو نہیں ہو سکتا نا. میرے لیے وہ رقم کافی سے زیادہ ہے جو تم نے طلائی کیل فروخت کر کے میرے حوالے کی تھی. باہر آ کر رامو نے ہماری واپسی کا اعلان کر دیا. آشا ہکا بکا رہ گئی. سیتا نے بھی اس انکشاف پر یوں اجنبیت کا اظہار کیا جیسے اسے روانگی کے پروگرام سے ذرا بھی واقفیت نہ رہی ہو. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں روانگی کے لیے تیار تھے. رامو ہمیں اسٹیشن تک چھوڑنے پر آمادہ تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ مجھے خود بھی اس کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، ورنہ ٹرین میں سیٹیں حاصل کرنا دشوار ہو سکتا تھا. گھر سے روانہ ہو کر ہم بازار میں رکے تو ایک مقامی انگریزی اخبار پر نگاہ پڑی اور میں چونک گیا. اس میں پہلے صفحے پر ایک 3 کالمی سرخی چودھری رندھیر کے موہن پورے والے گودام میں ایک ہتھوڑی کے سونے میں بدل جانے سے متعلق نمایاں تھی. میں نے آگے بڑھ کر بلا توقف وہ اخبار خرید لیا. کیا ہے اس میں؟ رامو نے سرسری لہجے میں پوچھا. ایسے کسی ہوٹل میں چلو جہاں پرائیویٹ کیبن ہو تو میں تمہیں بھی پڑھ کر سناؤں گا. میں نے یہ کہتے ہوئے اپنے بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس کی. رامو کائیا تھا. بھاپ کیا کہ میں آس پاس سے گزرنے والوں کی موجودگی میں اسے کچھ نہیں بتا سکوں گا، لہٰذا وہ تیز قدموں سے واپس چل دیا اور میں سیتا کے ہمراہ اس کے پیچھے ہو لیا. ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا جب رامو اسٹار ہوٹل کے مروب کن احاطے میں داخل ہوا تو اس کی تقلید میں نے بھی کوئی ہجک محسوس نہیں کی. رامو ہمیں ریسٹورنٹ کے بجائے بار روم سے موسوم اس ہال میں لے گیا جہاں باقاعدہ کیبن تو نہیں تھے، لیکن بعض سیٹوں کے درمیان ایسے آرائشی تختے ضرور تھے جو شائستگی کی حدود میں خلوت فراہم کرتے تھے. ایک خالی گوشے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک جوڑے کو دیکھ کر وہ قدرے ٹھٹکا اور 4 سیٹوں والے کنج عافیت میں جا دبکا. کیا لکھا اخبار میں؟ سیتا نے پوچھا. میں نے اخبار کھولا. وہ خبر بڑی عجیب تھی. چودھری رندھیر کے موہن پورے کے گودام کا ایک ملازم اس خبر کا ذریعہ تھا، جبکہ گودام کے مالکان نے سختی سے اپنے ملازم کے بیان کی تردید کی تھی. اسی تضاد سے امبالے کے اس روزنامے نے ایک خبر تراشی تھی. ملازم کے بیان کے مطابق پچھلے روز گودام کھولا گیا تو راجہ ہوٹل سے نکالی ہوئی الماریوں کی کچھ تعداد گودام کے فرش پر بکھری ہوئی تھی اور اس کے قریب ایک ہتھوڑی پڑی ہوئی تھی جس کے آہنی حصے کا رنگ سیاہ کے بجائے سونے کی طرح زرد تھا. اس واقعے کی اطلاع فوری طور پر مالکان کو دی گئی، مگر ان کے آنے سے پہلے اس ملازم کو ہتھوڑی آزمانے کا موقع مل گیا اور اس نے محسوس کیا کہ کیل پر ضرب لگانے سے ہتھوڑی کے سرے پر نمایاں نشان بن گیا، جس کا مطلب تھا کہ ہتھوڑی سونے کی ہو چکی تھی. مالکان نے آتے ہی ہتھوڑی پر قبضہ کیا اور عملے کو اس واقعے کے بارے میں زبان بند رکھنے کی ہدایت کی. مذکورہ ملازم نے ہتھوڑی کے بارے میں بحث کرنی چاہی تو اسے حساب دے کر نوکری سے نکال دیا گیا اور وہ سیدھا اخباری دفتر جا پہنچا.
اس کے بیان کی روشنی میں اخباری نمائندوں نے مالکان سے رجوع کیا تو انہوں نے پورے واقعے کو سراسر بکواس قرار دیتے ہوئے اپنے موہن پورے کے گودام میں کسی بھی غیر معمولی واقعے کی تردید کر ڈالی۔ میرے لیے تو مالکان کی تردید ہی کافی تھی، کیونکہ میں نے خود رام ناتھ کے ساتھ مل کر ان کے یہاں کارروائی کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے ملازم کا بیان درست تھا اور وہ محض طلائی ہتھوڑی ہضم کرنے کے لیے پورے واقعے سے انکار کر رہے تھے۔ مگر ہتھوڑی سونے میں کیسے بدل گئی؟ رامو نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بے خیالی میں پارس سے چھو گئی ہو۔ اخبار والوں نے بہت سے قیاسات کا اظہار کیا ہے، لیکن پارس کی طرف کسی کا خیال نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس پہلو تک پہنچ ہی جائیں۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر جوس کا آرڈر دیا اور پھر اپنے گلاس خالی کر کے بل کی رقم ادا کی اور ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پہنچے تو امرتسر جانے والی ٹرین کی آمد میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ ٹکٹ خرید کر ہم تینوں پلیٹ فارم پر ایک چوبی بینچ پر جا بیٹھے۔ رامو کے ساتھ ہماری رفاقت محض چند دن کی تھی، مگر اس نے جس بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا تھا، مگر یہ خوشی بھی تھی کہ جانے سے پہلے مالی طور پر میں نے اس کو اتنا سہارا دے دیا تھا کہ وہ عمر بھر ایک نئے اور بھرپور انداز میں زندگی گزار سکتا تھا۔ ٹرین آئی تو وہ مجھ سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ بغلگیر ہوا، اور جب وہ الگ ہوا تو اس کی آنکھیں نمناک ہو رہی تھیں۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو اس وقت تک پلیٹ فارم پر وہ کھڑا ہاتھ ہلاتا نظر آتا رہا جب تک ٹرین کے قدرے خم کھا جانے کے باعث پلیٹ فارم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ہم امرتسر پہنچے تو امبالہ اسٹیشن سے ملنے والی معلومات کی تصدیق ہو گئی۔ اس رات پاکستان کے لیے کوئی ٹرین نہیں تھی، لہٰذا وہ رات ہمیں وہیں بسر کرنا تھی۔ اسٹیشن کے قریب سستے ہوٹلوں کی بہتات تھی، مگر انہی میں ایک دو صاف ستھرے ہوٹل بھی تھے۔ ٹرین کے انتظار میں شب گزاری کے لیے بآسانی کمرہ دے دیا گیا۔ پارس کے حصول کا مرحلہ طے ہو چکا تھا اور میں بلا شرکت غیر اس نادر الوجود نگینے کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے بعد یوں تو میرے لیے اپنے بڑے بھائی کا سراغ لگانا ضروری تھا، مگر لاہور والے چودھری بشیر کی ذات میں نہ جانے وہ کون سی ناگوار بات تھی جو مجھے اس سے الجھنے پر اکسا رہی تھی۔ جہاں تک بھائی جان کو جوئے کی لت میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری کا تعلق تھا تو وہ اتنی بھاری نہیں تھی۔ بھائی جان بالغ اور عقل مند تھے، اپنے برے بھلے کو سمجھتے تھے۔ اگر بشیر نے انہیں اپنے پر لگانا چاہا تھا تو وہ اپنا دامن بچا سکتے تھے۔ اس الزام سے قطع نظر چودھری بشیر کی کوئی بات تو تھی جو مسلسل میرے ذہن میں چپ رہی تھی۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کراچی جا کر بھائی جان کا سراغ لگانے سے قبل چودھری بشیر سے دو ٹوک ملاقات کرنی ہی بہتر ہوگی، تاکہ راستے کا کام راستے میں ہی نمٹا دیا جائے اور واپسی کا بوجھ سر پر سوار نہ رہے۔ سیتا رات کو بے فکری سے گہری نیند سوئی، جبکہ میں رات گئے تک سگریٹیں پھونکتا رہا، مگر صبح بیدار ہوا تو ذہن بالکل ہلکا تھا۔ میں غسل سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ راہداری میں کھڑے ہوئے دونوں افراد پر نگاہ پڑتے ہی میں چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گیا، کیونکہ ان کے جسموں پر پولیس کی وردی سجی ہوئی تھی۔ انہی کے ساتھ ہوٹل کے عملے کا ایک رکن بھی موجود تھا۔ فرمائیے، تمہاری بیگم بھی اندر ہے؟ ایک سپاہی نے مہذب بننے کی کوشش میں غیر مہذب سوال کیا۔ کیا کام ہے اس سے؟ تم دونوں کو انچارج صاحب نے کوتوالی بلایا ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے نیچے میرے دفتر میں آ جائیں، اتنی دیر میں ہم چائے پی لیں۔ سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوٹل کے عملے کے رکن نے کہا، پھر ہمارا ناشتہ بھی کمرے میں ہی بھیج دیں، خالی پیٹ کوتوالی جانا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بظاہر خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر واپس ہو لیا۔ جلدی نکلو، کوتوالی سے ہماری طلبی کا پروانہ آیا ہے، شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے دروازہ بند کر کے تولیہ ایک طرف اچھالتے ہوئے سیتا سے کہا، ہمارے پاس کپڑوں وغیرہ پر مشتمل ایک دستی بیگ کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا، لہٰذا میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے۔ پارس پتھر احتیاط سے ایک اندرونی جیب میں رکھا اور پاسپورٹ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر تیار ہو گیا۔ ان لمحوں میں سیتا بھی اپنا حلیہ درست کر چکی تھی۔ میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ کوتوالی کا رخ کرنا ہمارے حق میں کسی بھی طرح بہتر نہیں ہو سکے گا، لہٰذا میں نے فوری طور پر دستی بیگ اور فاضل کپڑے وہیں چھوڑ کر ہوٹل کے عقبی راستے سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر ہم بلا توقف اسی وقت بھاگ نکلتے تو ہمیں زیادہ وقت نہ ملتا، کیونکہ جب ویٹر ناشتہ لے کر آتا تو کمرہ خالی پاتے ہی مینیجر کو اطلاع دیتا اور ہماری تلاش میں پولیس اپنی مہم کا فوری آغاز کر لیتی۔ کوتوالی میں ہماری طلبی کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہمیں کسی واضح الزام کے تحت نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ شبے کی بنیاد پر یا شاید کسی رسمی باز پرس کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ مگر مجھے یہ خوف لاحق تھا
کہ رامو کے بقول اگر امرتسر کی اس کوتوالی میں بھی ہم دونوں کے دھندلائے ہوئے انعامی پوسٹرز آویزہ ہوئے اور کسی اہلکار کی قوت شناخت نے زور مارا تو ہم کسی بھی طور پر اپنی گلو خلاصی نہ کرا سکیں گے۔ اس خوف کے پیش نظر روپوشی ہی مناسب تھی، لیکن یوں غیر متوقع طور پر ہمارے غائب ہونے سے پولیس والے لامحالہ یہی نتیجہ خیز کرتے کہ ہم کسی بنا پر قانون کا سامنا کرنے سے گریزاں تھے اور یوں ہم مجرم قرار دے دیے جاتے تھے۔ ناشتے کے انتظار کے دوران میں اپنی حکمت عملی طے کر چکا تھا۔ میرے پاس اس وقت 2 مؤثر ہتھیار تھے، ایک زہریلے تیروں والی شیشی اور دوسرے کم و بیش 3000 کی رقم، اور میں وقت ضرورت ان دونوں سے پوری طرح کام لینے پر آمادہ تھا۔ بیرا ناشتہ رکھ کر چلا گیا تو چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے دروازہ کھول کر دھڑکتے دل کے ساتھ باہر جھانکا اور میدان صاف پا کر باہر نکل گیا۔ سیتا نے میرے پیچھے آ کر کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا اور ہم تیزی سے اس طرف ہو لیے جدھر رسوئی کے قریب عقبی راستہ موجود ہونے کا امکان تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم کسی سے ٹکرائے بغیر ایک تنگ راہداری سے گزر کر عقبی سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چند قدم آگے خالی ٹیکسی تھی جس پر ہم نے فوری طور پر قبضہ کر لیا۔ امرتسر کے بازاروں اور محلوں کے نام میرے لیے اجنبی تھے، لہٰذا جب ڈرائیور نے میٹر گھمانے کے بعد منزل کے بارے میں پوچھا تو فوری طور پر مجھے ایئرپورٹ کے علاوہ کوئی نام نہ سوجا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تشویش و بے یقینی کے اس عالم میں سگریٹ کے پے در پہ گہرے کش لیتے ہوئے میں نے پچھلے چند منٹوں میں کیے گئے فیصلوں کا ناقدانہ جائزہ لیا تو یہ محسوس کر کے خوشی ہوئی کہ عجلت میں کسی فاش غلطی کا ارتکاب نہیں ہوا تھا۔ ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑا تھا کہ صبح میری پاکستان روانگی تھی، لہٰذا ہوٹل سے ہماری روپوشی کی خبر پاتے ہی کوتوالی انچارج اپنے چند ماتحتوں کو اسٹیشن کی طرف روانہ کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی مقصد براری کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنا اعلی کار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ امرتسر میں کب سے ٹیکسی چلا رہے ہو سردار جی؟ 20 برس ہو گئے جی۔ دیکھ لو، اور کتنے دن چلانی پڑتی ہے؟ چکر کی روزی ہے جی اپنی تو۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو جی؟ لاہور۔ واہ واہ، کیا شہر بنایا واحد گرو نے۔ جب بٹوارا نہیں ہوا تھا نا جی تو ہر برس میں لاہور جاتا تھا، اب تو برسوں گزر گئے۔ دیکھو جی، کب جانا ہوتا اس جیداروں کے شہر میں دوبارہ؟ اتنی تعریفیں نہ کرو لاہور کی سردار جی، کسی پولیس والے نے سن لیا نا تو پاکستانی جاسوس سمجھ کر اندر کرا دے گا۔ ارے ایسے کیسے، ہم بتا دیتے ہیں جی، لوگوں کے تو دوست ہوتے ہیں یہ، ہمیں اندر کریں گے تو ان کے 2-4 بھائیوں کا خرچہ جو بند ہو جائے گا۔ ارے تو پھر ہم بلا وجہ ہی بھاگے؟ ہاں، کوتوالی سے بلاوا آیا تھا، ہم ڈر کر بھاگ نکلے کہ کہیں کسی چکر میں نہ پڑ جائیں۔ ہمیں ہر صورت میں آج پاکستان پہنچنا ہے۔ پاکستان پہنچنا ہے؟ او تو پھر ایئرپورٹ کیا لینے جا رہے ہو تسی؟ تمہیں تو اسٹیشن جانا چاہیے تھا، لاہور کی گاڑی تھوڑی دیر میں چھوٹنے والی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شبہ امنڈ آیا۔ ہم جہاز سے جائیں گے۔ جہاز سے؟ پر امرتسر سے تو پاکستان کے لیے کوئی جہاز نہیں جاتا۔ تم بھی بڑے بھولے ہو سردار جی، یہاں سے نئی دلی اور وہاں سے کراچی۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ ہمارا جہاز سے جانے کا ارادہ تھا، ہمیں غائب پا کر پولیس والے سب سے پہلے اسٹیشن پر ہی دھاوا بولیں گے اور ہم نہایت اطمینان سے نکل جائیں گے۔ پر تمہارے پاس تو کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے؟ فالتو سامان تو ہوٹل میں چھوڑ دیا تھا، اصلی مال تو جیبوں میں ہے۔ ڈرائیور نے فوری طور پر ٹیکسی کی رفتار تیز کر دی اور یوں سمٹ کر اپنی سیٹ میں بیٹھ گیا جیسے کسی اہم مشن پر جا رہا۔ اس کی سبک رفتاری اور یک پیا خاموشی سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمیں ایئرپورٹ پر اتارتے ہی وہ کوتوالی کا رخ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس نے ہمیں ٹیکسی سے اتارتے ہوئے یوں غور سے دیکھا جیسے ہمارے خد و خال کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہو۔ کرایہ وصول کر کے اس نے دوبارہ ٹیکسی سٹارٹ کی اور اسٹینڈ پر کسی مسافر کی تلاش کے بجائے دوبارہ گھوم کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ یہ سب کچھ اتنی سریعت سے ہوا کہ شاید کو ہماری طرف توجہ بھی نہ دے سکا اور ہم دونوں بظاہر لاپرواہی سے ٹہلتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ چند منٹ بعد ہم دوسری ٹیکسی میں واپس اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ ٹکٹ خرید کر ہم ہجوم میں سے محتاط انداز میں سے گزرتے ہوئے مطلوبہ پلیٹ فارم پر پہنچے تو اچانک ہی ان دونوں سپاہیوں کی بوکھلائی ہوئی صورتیں مجھے نظر آئیں جنہوں نے ہوٹل کے کمرے میں ہمیں کوتوالی چلنے کا پیغام دیا تھا۔ میں سیتا کے ہمراہ فوری طور پر اس طرف مڑ گیا جہاں مختلف اشیاء کے 2 اسٹال بنے ہوئے تھے۔ اس مقام پر سپاہیوں کی نگاہوں سے محفوظ رہتے ہوئے ہم بآسانی ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے سکتے تھے۔ وہ بیچارے نہ جانے کتنی دیر سے وہاں بھٹک رہے تھے۔
ہم دونوں کے غائب ہونے کی اطلاع شاید انہوں نے کوتوالی تک نہیں پہنچائی تھی، کیونکہ اس طرح ان کی اہلیت پر حرف آ سکتا تھا۔ ہوٹل والوں سے ملنے والی معلومات کے سہارے وہ بیچارے ہمیں تلاش کرنے کے لیے اسٹیشن آن پہنچے۔ ان کا خیال ہوگا کہ اسٹیشن سے ہمیں بآسانی پکڑ کر وہ کوتوالی لے جائیں گے، اور یوں ان کی کارگزاری کسی تنقید کا نشانہ بننے سے بالکل محفوظ رہے گی۔ ہمارے پہنچنے کے چند ہی منٹ بعد وہ بے نیل و مرام لوٹ گئے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی تھیں تو قدرت از خود ان کا سدباب بھی کرتی جا رہی تھی۔ جب تک وہ دونوں سپاہی ہمارے غائب ہونے کی خبر لے کر کوتوالی پہنچتے، اس وقت تک انچارج کو ٹیکسی ڈرائیور کے ذریعے ہماری ایئرپورٹ روانگی کی اطلاع مل چکی ہوتی۔ پھر جب وہ دو سپاہی ریلوے اسٹیشن پر اپنی بے سود تگدو کا قصہ سناتے تو 2 اور 2 4 کے کلیے کے تحت اسٹیشن کو بھی قطعی غیر نظر انداز کر کے ساری توجہ ایئرپورٹ کی طرف مرکوز کر دی جاتی۔ پلیٹ فارم پر پاکستان جانے والی ایکسپریس ٹرین تیار کھڑی تھی، جس میں 4 بوگیاں ہندوستانی اور 4 پاکستانی تھیں، اور ٹرین پر بظاہر رش نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک ڈبے میں جا بیٹھے۔ چند ہی منٹ بعد اسٹیم انجن نے وسل دی اور ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ یہ سفر تقریباً 15 منٹ جاری رہا اور ٹرین اٹاری کی سرحد چوکی پر روک دی گئی۔ وہاں امیگریشن اور کسٹم کا عملہ موجود تھا، جس نے تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب تک اٹاری کے اسٹیشن سے ٹرین حرکت میں نہ آئی، میرے دل میں انجانے خوف کا دھڑکا سا لگا رہا۔ امرتسر میں آخری لمحات پر پیدا ہونے والا مہیب خطرہ مقدر کی یاوری کے باعث بہت سکون سے گزر چکا تھا۔ ان مشکلات سے گزر کر آخر کار ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچ گئے۔ وہاں اسٹیشن سے نکلتے ہی میں نے ایک اچھے ہوٹل کا رخ کیا اور وہاں پر کمرہ حاصل کیا۔ سفر کی تھکان جو ہی رہی ہو، تازہ پانی کے غسل نے طبیعت کو خوش کر دیا، اور ہم دونوں پردے کھینچ کر بستر پر دراز ہو گئے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے ایک مکان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ہوٹل میں نقل و حرکت نگاہوں میں رہتی ہے۔ تو کیا لاہور میں زیادہ دن رکنے کا ارادہ ہے؟ چند دن تو رکنا ہی ہوگا۔ بھائی جان پر جو کر گزر رہی ہوگی، اس میں 2 4 روز کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میں ایک بار بشیر سے روبرو بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بار جب میں نے انسانی لہو میں اپنے ہاتھ رنگے تھے تو مجھے پاکستان سے بھی بھاگنا پڑا تھا، مگر اب میں بھاگتے بھاگتے تھک چکا تھا۔ اس بار پاکستان کو میں نے اپنے لیے جائے پناہ بنائے رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا میرے ہاتھوں بشیر کی زندگی کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن میں اسے زندگی کی ان تمام مسرتوں اور آسائشوں سے محروم کر کے اپنے انتقام کی آگ سرد کر سکتا تھا جو اس نے دوسروں کی امنگوں کو فنا کر کے بے ایمانی سے حاصل کی تھی۔ وہ دن میں نے آرام کرنے اور سوچنے میں گزارا۔ اگلی صبح مکان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلی اسٹیٹ ایجنسی کے مالک نے میز پر بیٹھے بیٹھے 3 مکان بتائے، مگر میرے لیے ان کا محل وقوع پسندیدہ نہیں تھا، اور جو ہی اسے میری جیب کے وزن کا احساس ہوا، وہ بڑے اعتماد اور بے نیازی کے ساتھ کرسی سے اٹھ گیا۔ آپ شوقین معلوم ہوتے ہیں، آئیے میں آپ کو 2-3 ایسے مکان دکھاؤں کہ طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ شوقین اپنے شوق کے ہاتھوں اکثر ٹھوکریں کھاتے ہیں، مجھے ان میں شامل نہ کریں۔ بات بس اچھے اور مختصر مکان تک محدود رکھیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ 2 مکان گلبرگ میں ہیں، ایک ماڈل ٹاؤن میں، اور چوتھا شاید شادمان کالونی میں ہے۔ بس گلبرگ چلیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے یاد تھا کہ چودھری بشیر بھی اسی علاقے میں مقیم تھا۔ اگر میں اپنے دشمن کا پڑوسی نہیں تو ہم محلہ ضرور ہو سکتا تھا۔ گلبرگ کا پہلا مکان مختصر تھا اور بڑے پلاٹ کے ایک رہائشی حصے کو الگ کر کے یوں بنایا گیا تھا کہ رہائشی کمروں کی دیواریں مشترک تھیں، لیکن دوسرا مکان وسیع و عریض لان کے ساتھ 3 خوابگاہوں اور نشست گاہوں پر مشتمل تھا اور پڑوسیوں کی مداخلت سے بڑی حد تک محفوظ نظر آتا تھا۔ میں نے 1000 روپے پیش کی ادا کر کے اس مکان کا کرایہ نامہ وغیرہ مکمل کرانے کی اسے ہدایت کی، کیونکہ دیگر خواص کے علاوہ وہ مکان ضروریات زندگی سے بھی مزین تھا۔ پھر میں بازار سے 1 انچ موٹا گول چمکدار سریا لیتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا۔ اس سریے کو میں نے آری پر 1 انچ لمبے 10 ٹکڑوں میں کٹوا لیا تھا۔ سیتا میری منتظر تھی۔ اسے اپنی کارگزاری سے آگاہ کرتے ہوئے میں نے 2 ٹکڑوں کو سونے میں تبدیل کیا اور دوبارہ ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ رنگ محل کے صرافے میں 2-3 چکر لگانے کے بعد میں نے ایک دکان کا انتخاب کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سیلز مین نے فوری طور پر چھت میں لگے ہوئے طاقتور قمقموں کی قطاریں روشن کر دیں۔ جی بھائی صاحب، مجھے سیٹھ صاحب سے کام ہے، فرماؤ۔ کچھ مال دکھانا ہے۔ تم غلط جگہ آئے ہو، یہ دھندے اگلی گلی میں ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ بات سنو، مال ہے کہاں؟ میرے پاس ہے۔
اسی اثنا میں دکان میں روشن کی جانے والی اضافی روشنیاں گل کی جا چکی تھیں۔ آؤ ذرا نمونہ تو دکھا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں بولا۔ اسی لمحے میں اس کی نیت بھانپ گیا۔ پہلی بار کے انکار میں شاید یہ احتیاط اس کے مد نظر رہی ہو کہ میرے ذریعے کسی حریف نے اس کو پھنسوانے کی کوشش نہ کی ہو، مگر امکانی طور پر وہ ایک ذہنی جھٹکا بھی تھا جس کے ذریعے اس نے مجھ پر اپنی ذہنی برتری قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آؤ، اس نے شیشے والے کیبن کا دروازہ کھول کر کہا، اور میں بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھو، اس نے ایک آہنی تجوری کے قریب والا صوفہ سنبھالتے ہوئے کہا، اور میں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اس کی یاد دہانے سے پہلے ہی میں نے طلائی سریے کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے میز پر رکھا، جس کے بارے میں اس نے نہ کسی عجلت کا اظہار کیا نہ فوری رد عمل کا۔ کتنے ٹکڑے ہیں؟ فی الحال تو اسی کی بات کروں۔ اس کی رسید؟ وہ اس ٹکڑے کو چھونے سے قبل سب کچھ جان لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ سودے کی ضخامت کے لحاظ سے دام لگا سکے۔ ولایتی مال ہے بھائی، اس کی رسید کون لیتا دیتا ہے؟ لائے کہاں سے ہو؟ اس جرا کے بجائے مجھے جواب چاہیے۔ اگر نہیں لینا تو اس کے لیے کوئی بہانہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ غصہ مت دکھاؤ بھیا جی، مخبری ہو گئی نا تو پولیس یہی بات ہے الٹا لٹکا کر پوچھ لے گی۔ ہمیں بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ چوری چکاری کا مال خرید لیں تو کسی بھی وقت ہماری ساکھ مٹی میں مل سکتی ہے۔ بہرحال یہ چوری کا مال نہیں ہے، میں بھی یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں چلا آیا ہوں۔ میری پشت پر جو لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور انہیں اپنی کسی کارروائی کے لیے قانون نہیں چھاننا پڑتا۔ بس میں تو یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ برا مت ماننا بھائی، آج کل کے چورا اٹھائی گرے بھی ایسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کسوٹی اٹھائی اور اس طلائی سریے کے مختلف حصوں پر 3-4 کس لگا کر ان کا معائنہ کرتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ اس نے اپنے اطمینان کے بعد جو دام لگائے وہ خاصے کم تھے۔ میں نے اس پر احتجاج کیا تو اس کے پاس جواب تیار تھا۔ یہ اس ٹکڑے کے دام ہیں، جب زیادہ مال لاؤ گے تو پیسے بڑھا دیں گے۔ یہ کسی قیمت پر خریدا گیا تھا، اس پر 2 پیسے ملنے ضروری ہیں۔ وزن کے اعتبار سے تم اسے بھی کم نہیں کہہ سکتے۔ ایسی بات کرو کہ مجھے دوسرا گھر نہ دیکھنا پڑے۔ تھوڑی سی تکرار کے بعد سودا بن گیا اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کال بیل کا بٹن دبا کر ایک آدمی کو بلایا اور وہ ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا۔ ذرا دوڑ کر وزن تو کرا لاؤ۔ کہاں بھیج رہے ہو اسے؟ اس نے سر ہلا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور جب ملازم چلا گیا تو پہلی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ وہم میں نہ پڑو، تمہاری بہتری کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے سودے میں دھرم کانٹے کا وزن چلتا ہے۔ ہماری دکان میں کیے جانے والے وزن کے بارے میں شاید تمہارے دل میں شبہ پیدا ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد وزن کے مطابق 62,000 کے لگ بھگ رقم اس نے تجوری سے نکال کر میرے سامنے ڈھیر کر دی۔ 100 روپے کے نوٹوں کی 6 گڈیاں میں نے اسی کی دکان کے غیر مطبوعہ تھیلے میں لپیٹی۔ بقیہ رقم جیبوں میں اڑس کر وہاں سے نکل آیا۔ اس دکاندار سے بحث و تمہیز میں خاصا وقت صرف ہوا، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ آدمی معقول تھا اور آنکھ بند کر کے کمائی کے پیچھے لپکنے کا عادی نہیں تھا، جس کا نتیجہ عموماً ذلت و خواری کی صورت میں نکلتا ہے۔ راستے سے میں نے ایک بریف کیس خریدا تو بے اختیار مجھے رامو کی یاد آ گئی۔ ہوٹل سے شام کے وقت میں نے اسٹیٹ ایجنسی والوں کو فون کیا تو کاغذات تیار تھے، لہٰذا میں ایک بار پھر روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس معاہدے کے کاغذات پر میں نے دستخط کر کے ایک کاپی اپنے پاس رکھی اور پیشگی 3 ماہ کا کرایہ فی الفور ادا کر دیا۔ گھر میں موجود ساز و سامان کی فہرست کی تصدیق کے لیے وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ سیتا اس گھر میں داخل ہوتے خوش ہو گئی۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے اپنا کمیشن بلا وجہ نہیں لیا تھا، بلکہ صبح بات طے ہو جانے کے بعد مکان کی اچھی طرح صفائی اور جھاڑ پونچھ کرا دی تھی تاکہ قبضہ لینے کے بعد ہمیں فوری طور پر بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ چوکیدار؟ سامان کی طویل فہرست کی جانچ پڑتال کے بعد اس نے زبان کھولی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ چوکیدار کی ضرورت تو وہاں ضرور تھی، مگر اس کے لیے میں آزادانہ اپنی مرضی سے انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ کوئی کار 2-4 دن کے لیے مل جائے گی؟ میں نے اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ برآمدے میں آتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، معقول جاپانی کار 200-250 روپے یومیہ پر مل جائے گی۔ شوفر کا معاوضہ الگ سے ہوگا۔ یار مجھے کار ہی بھیج دو، شوفر نہیں چاہیے مجھے۔ میں نے جیب سے مزید 1000 روپے اسے دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میرا ڈرائیور کار چھوڑ جائے گا یہاں پر۔ کرائے کا ہی صحیح، مگر ہمیں گھر میسر آ چکا تھا۔
تھوڑی دیر بعد سرمئی رنگ کی کار بھی آن پہنچی۔ مکان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے سیتا پر شوخیوں کا دورہ پڑتا رہا، مگر میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ شام جب رات کے اندھیرے میں ڈھلنے لگی تو میں سیتا کو ساتھ لے کر ڈرائیو پر نکل گیا۔ اسی دوران میں ہوٹل کا حساب بھی بے باک کر دیا۔ پھر اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھا کر ہم لاہور کی سڑکوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہوئے گھر آ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب میں اندر جانے کے بجائے برآمدے میں ہی ٹھٹکا تو سیتا مجھے گھورنے لگی۔ اب کدھر؟ چودھری بشیر۔ کل نہیں مل سکتے اس سے؟ اس سے تو نہ جانے کتنی ملاقاتیں کرنی ہوں گی، بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس سے اجازت پاتے ہی میں فوراً لوٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے بڑے گھر میں تنہائی میں اس جیسی دلیر عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گلبرگ کے راستوں کے بارے میں میرا ذہن بھولا بھولا سا رہا، مگر پھر بھی محض 10 منٹ کی تگودو کے بعد میں نے اپنی منزل مقصود تلاش کر لی۔ کار کے ہارن کے جواب میں فوراً ہی پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے چوکیدار مؤدبانہ انداز میں میری طرف لپکا اور میرا نام دریافت کر کے اسی کھڑکی سے اندر روپوش ہو گیا۔ مجھے ان لمحات کے انتظار میں اپنے منہ کا ذائقہ بدلتا محسوس ہوا، جو شاید میرے وجود میں ابھرنے والے دھیمے دھیمے مگر گہرے اشتعال کا نتیجہ تھا۔ چند لمحوں بعد چوکیدار پھر اسی کھڑکی سے نمودار ہوا اور اسے دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے۔